اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد۔ مومنین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مومنین آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مومنین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرش عزا کیوں بچھائے گئے، یہ عزاداری کیوں ہو رہی ہے، یہ سبیلیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ نیاز امام حسین کے نام پر کیوں ہو رہا ہے، یہ کالے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں، یہ ذوالجناح کیا ہے۔ تو آج ان سب کے جوابات اس ویڈیو میں ہم دیں گے۔ تو مومنین آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس ویڈیو میں علامہ صاحب نے ان سب سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تو مومنین آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا ہے عزا خانے کیوں سجے ہیں؟ شروع ہو گیا ہے سلسلہ، سوشل میڈیا پر ایک للغار ہے جی، ہر شخص کے زبان پر طرح طرح کی باتیں ہیں۔ کچھ تو سوالات صدیوں پرانے ہیں، مگر ہم جوابات بھی اس لیے دیتے رہیں گے کہ اللہ نے انسان کو نسیان سے بنایا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ یہ جو ہر سال ہم مجلس کرتے ہیں نا، ہر سال ہم ذکر کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے بار بار دہراتے ہیں۔ یہ بار بار دہرانا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں تھا، نہیں، تم بھول گئے تھے اس لیے ہم نے تمہیں دوبارہ یاد دلا رہے ہیں۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، یہ بار بار اب یہ صاحب یہ علم کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ گریہ کیوں، یہ نوحہ کیوں، یہ کالے کپڑے کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ ذوالجناح کیوں، یہ فرش عزا کیوں، ایک کیوں 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 کی ایک فہرست ہے، لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جیسے جیسے تمہارا شعور بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے جواب میں بھی وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ غور فرمائیں، ہم نے یہ ساری نشانیاں رکھی اس لیے ہیں تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اصل واقعہ یاد رہے۔ اصل واقعہ یاد دلانا ہے۔ یہ علم کسی علم کی یاد دلائے گا، یہ تابوت کسی نہ اٹھائے جانے والے تابوت کی حسرت کی یاد دلائے گا، یہ ذوالجناح کسی مجاہد کے جہاد کی یاد دلائے گا، یہ ماتم احساس، ضمیر کی بیداری، ذہن کی زندگی، وجود کی سچائی کا احساس دلائے گا۔ جہاں پر آنسو نہ ہو، جہاں پر گریہ نہ ہو، جہاں احساس نہ ہو، جہاں توجہ نہ ہو، وہ جگہ کوئی اور ہوگی۔ چلیے ذرا قرآن مجید کی خدمت میں چلیں اپنے آج کے اس موضوع سے۔ قرآن ہمیں عزاداری کے بارے میں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ کیا قرآن سے امام حسین کی عزاداری کی رہنمائی ملتی ہے؟ پہلے یہ بات روشن رہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، ہمارا کوئی نظریہ حدیث صحیح ہے پیغمبر سے نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدہ حدیث صحیح پیغمبر سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن سے دلائل ہیں۔ اور فرمائیں گے ارشاد رب العزت سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ مگر ہم آیت آدھی پڑھ کر عقیدہ نہیں بناتے، قرآن مجید پورا پڑھیں گے تو نظریہ بنے گا، ورنہ خود اسی قرآن مجید سے ہمیں نماز کا انکار بھی ملے گا۔ اگر آدھی آیت پڑھیں گے، اگر آدھا قرآن پڑھیں گے تو اسی آیت کریمہ سے ہمیں وجود پروردگار پہ شک و شبہ بھی ملیں گے۔ مگر قرآن ہے، یہ پورا نصاب گزارو، پوری تعلیم حاصل کرو، تب جا کے کسی نتیجے پہ پہنچو گے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر صرف یہ نہیں کہا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں، لا يحب اللہ الجہر، جہر اونچی آواز میں، بالسوء من القول، ایسی کوئی بات جو ناگوار گزرے
اور وہ قول کی صورت میں ہو، الفاظ کی صورت میں ہو، وہ نظم کی صورت میں ہو، وہ نثر کی صورت میں ہو، اللہ کو ایسے الفاظ جو کسی کو ناگوار گزر رہے ہو، لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے، بات یہاں مکمل نہیں ہو رہی، اللہ کہہ کے اللہ نے استثناء کر دیا، اللہ من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو برا لگتا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب اسی آیہ کریمہ کو آپ اس کا مفہوم نکال لیجئے، یہ تو منطوق ہے نا، ہر کلام کا ایک منطوق ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ منطوق ہے، اس کا جو برعکس ہوگا وہ مفہوم کہلائے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا یہ منطوق کہلائے گا منطق کی زبان میں، اور اسی چیز کا ایک مفہوم نکلے گا جو اس کے برعکس جملے کا نکلے، جملہ کہلائے گا۔ اب اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو اونچی آواز میں ایسی کوئی بات جو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہے تو اونچی آواز میں بات کرے، قول کی صورت میں کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، لا یحب اللہ نہیں، یحب اللہ، اللہ کو پسند ہے۔ اب میں یہی پہلے مرحلے پہ اپنے انکم سن ساتھیوں سے سوال کروں کہ کتنا بیدار مذہب ہے، کتنا زندہ مذہب ہے، کتنا جاگتا ہوا مذہب ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا مطلب ہے ان مجالس کا؟ کیا مقصد ہے ان مجالس کا؟ اللہ اکبر، ان مجالس کا مقصد جو صدیوں سے ہماری مشق ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، اور یہ امانت ہمیں اپنے آئندہ نسلوں کے حوالے کرنی ہے۔ نہ ہماری وجہ سے عزاداری تھی، نہ ہماری وجہ سے ہے، ہمارا کام نوکروں والا کام ہے، مالکوں والا کام نہیں ہے۔ یہ جناب زہرا کا مسئلہ ہے، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مسئلہ ہے، وہ جس سے چاہیں گی کام لیں گی۔ میرے اور آپ کے لیے عزت اور افتخار ہے کہ مجھ سے آپ سے کام لیا جا رہا ہے۔ مظلوم کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ظالم سے نفرت کرو۔ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ میرے مولا علی جب نہج البلاغہ میں آپ کا فرمان موجود ہے، جب شہادت قریب تھی تو آپ نے جو اپنے فرزندوں سے وصیت فرمائی ہے اس میں یہی فرمایا نا، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے میرے حسن حسین، اے میرے لال، میری اس وصیت کو سنو اور ان تک پہنچاؤ جو میرے اہل و عیال ہیں، اور انہیں بھی بتا دینا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی آج آپ اور میں۔ فرمایا کونا للظالم خصما، ہمیشہ ظالم کے خصم رہنا، ظالم کے دشمن رہنا، ظالم کے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا، وللمظلوم عونا، اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا۔ یہ پیغام ہے، یہ ہمارا لوگو ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ مکتب اہل بیت کا ٹائٹل یہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا عنوان زندگی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور وہ مظلوم کا ساتھ نہ دے، ہو نہیں سکتا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور ظالم سے نفرت نہ کرتا ہو۔ قاعدہ قانون یہ کیا ہے مجلس اعزا؟ تاریخ بشریت میں سب سے بڑا ظلم کربلا میں ہوا ہے۔ اس لیے کہ توجہ چاہوں گا اہل دقت سے، اس لیے کہ جب کسی چیز کی بڑائی یا اس کی کمزوری پر بات ہوتی ہے تو کیفیت کو بھی دیکھا جاتا ہے اور کمیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ کربلا میں نفوس تو شاید 132 شہید ہوئے، یہ کمی اعتبار سے تو تعداد 132 کی ہے، مگر کیفیت کے اعتبار سے کتنا وزن ہے، کتنا سنگین ہے یہ خون جو کربلا میں گرا ہے۔ ممکن ہے کوئی سا کہے جی 132 افراد کے لیے آپ صدیوں سے رو رہے ہیں، تعداد پر بات نہیں ہو رہی، تعداد پر بات نہیں ہو رہی، بات کیفیت کی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ علامہ صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا، تو اسی طرح کے حقائق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔